الرحمن الرحیم۔ ایسا ہوا 30,000 تو سنی شیعہ نے لکھا ہے نا، یزیدی لشکر تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر تھا، عمر ابن سعد کی سالاری میں سرداری میں جو لشکر آیا تھا، اور پھر 30,000 میں 2,000 فلاں سردار کے لوگ تھے، 3,000 فلاں سردار کے لوگ تھے، اور 4,000 فلاں سردار کے لوگ تھے۔ 4,000 تو شمر ابن ذل جوشن لے کر آیا تھا اپنے ساتھ سپاہیوں، اور ابن یزید رعائی 1,000 سپاہیوں کو لے کر آئے تھے۔ تو یہ جو بعد میں پھر طائب ہوئے اور پھر شب عاشور امام حسین کے ساتھ آ کے ملے، تو یہ 30,000 اور کہاں 72 شاید یہ جو اس وقت مجمع بیٹھا ہے یہ بھی 72 نہیں ہوں گے، شاید ہوں 100 ہوں، 72 ہوں، یعنی کتنی تعداد بنتی ہے 72 کی؟ تعداد کے اعتبار سے انتہائی کم تعداد امام حسین کے ساتھ ہے، اور ادھر 30,000 کا لشکر، ہزاروں تو گھوڑے تھے، جانور تھے جن پہ وہ سوار تھے۔ اتنا بڑا لشکر ایک آدمی کو مارنے آیا ہے تاکہ عبرت بنا دیں، آئندہ کوئی جرت بھی نہ کرے، آئندہ سوچے بھی نہیں کوئی کہ اس طرح کی آواز اٹھائے، نسلیں توبہ کر لیں۔ میں ذہنیت کے مطابق بات کر رہا ہوں، نسلیں توبہ کر لیں کہ ہم آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ کسی کے ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ایسا مسل کے رکھ دو ان کو، ایسا کچل کے رکھ دو، اور جس انداز سے مارا ہے امام حسین کو وہ واقعی یہی انداز تھا کہ عبرت بنا دو، آئندہ کوئی حاکم کے خلاف بات نہ کرے، آئندہ کوئی بادشاہ کے خلاف بات نہ کرے، آئندہ کوئی ظالم کے خلاف بات نہ کرے۔ لاشیں پہ گھوڑے دوڑا دو، بچوں کو اسیر بنا لو، خیمے جلا دو، بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا کرو کہ جن لوگوں کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے کہ لوگ ذہن سے نکال دیں حسین کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام، ہم کون ہوتے ہیں؟ لہٰذا خاموش ہو کے گھر پہ بیٹھ جاؤ۔ اور ایسا ہوا، میں جاؤں گا تو طویل بھی ہو جائے گی گفتگو، ایسا ہوا کہ بعض لوگوں کو جب کہا گیا کہ بھائی فلاں ایسا کام کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ جب حسین کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ تحریک بنا دی کہ کوئی بات نہیں، 100-200 سال تک تو شاید لوگ ڈرے ڈرے سے رہیں گے، مگر فرمایا تھا شب عاشور جناب زینب سے کہ یہ جو میری قبر ہے نا یہاں میں یہاں دفنایا جاؤں گا۔ بی بی نے شب عاشور بہت گریہ کیا، تو فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھائی کل کیا ہونے والا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کل سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب کچھ لٹ جائے گا۔ تو پھر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا، بہن بھی بہن ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، علامہ اقبال کا 2 مصرے سنائے میں نے آپ۔ عشق کی 2 ہی داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے، ایک بھائی نے لکھی ہے ایک بہن نے لکھی ہے، ایک حسین نے رقم کی ہے وہ داستان، اور ایک زینب نے رقم کی ہے وہ داستان۔ بہن بھی ہے تو پھر ایسی بہن ہے۔ اور پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے صحرا میں خیموں کی پشت پر، دور سے اشارے کر کے فرمایا وہ جگہ جو دیکھ رہی ہو وہاں عباس مارا جائے گا، وہ جگہ جو دیکھ رہی ہو وہاں علی اکبر گھوڑے سے گرے گا۔ نبی نے بتایا ہوا تھا صاحب، شاید بچوں کے لیے بہت سی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، سرکار نے امام حسین کو لسٹ دی تھی باقاعدہ کہ تمہارے ساتھ شہید کون کون ہوگا۔ اس لیے ظہیر قین عثمانی العقیدہ تھے، یعنی مولا علی کو پہلا خلیفہ نہیں 4تھا خلیفہ مانتے تھے۔ شیعہ سنی کا ایک موٹا سا فرق یہی ہے، یعنی وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اس انداز سے وہ عقیدہ تھا ان کا، یعنی آج کی زبان میں کہہ لیجیے اہل سنت تھے وہ۔ مگر انہیں ڈھونڈ رہے تھے امام حسین کہ نبی نے، میرے نانا نے ان کا نام دیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ شہید ہوگا، نہیں مل رہے تھے، وہ گئے ہوئے تھے کسی سفر پر۔ میں شاید عجیب بات کر رہا ہوں بعض دوستوں کے لیے، اور بالآخر انہیں ڈھونڈ لیا امام حسین نے، اور پھر انہوں نے گھوڑا بھیج دیا کہ حسین کو میرا گھوڑا دے دو۔ جب امام نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بہت صحت مند گھوڑا امام حسین کے پاس بھیجا۔ امام نے گھوڑا واپس کروایا، امام نے فرمایا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، پھر فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے لے چلو ان کے پاس، اور پھر آپ گئے، اور جب امام آئے تو امام کا ایک احترام تھا، وہ آگے بڑھے کہ حسین آپ نے زحمت فرمائی۔ امام نے انہیں تنہائی میں لے جا کے کچھ دیر گفتگو کی، اور واپس جو آئے تو زہیر تیار تھے، اور پھر کربلا آئے، اور کربلا میں بھی کیا قربانی دی ہے حضرت زہیر قین نے، تاریخی قربانی ہے۔ زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ،
تو وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ایک دم، ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ تیار ہی نہیں تھے، فرمایا حسین نے جنت میں میرا مقام مجھے دکھایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ زہیر نے لوگوں کو بتایا کہ حسین کے پاس ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے جس میں حسین نے میرا نام دکھایا، میرے نانا نے کہا ہے تم میرے ساتھ شہید ہو گئے، کیسے تمہیں میں چھوڑ دوں، چلو تمہیں جنت دلوا رہا ہوں۔ یہ واحد واقعہ ہے میرے بچوں جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ حضرت آدم نے کربلا کو یاد کیا، حضرت نوح نے کربلا کو یاد کیا، نبی مکرم نے جو شیشی حضرت ام سلمہ کو دی، زوجہ رسول کو، اپنی زوجہ کو، کہ یہ رکھ لو اپنے پاس، میرا حسین جب مارا جائے گا تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ تو یہ تو پہلے سے ذکر ہو رہا ہے نا، ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے، نبی کے زمانے سے امام حسین کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور عاشور کے دن انبیاء کرام کو بتایا گیا ہے کہ تاریخ بشریت میں عاشور کا ایک دن آئے گا۔ حضرت ابراہیم کے سامنے جب عاشور کا ذکر کیا گیا تو فرمایا عاشور کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ سے، کہا کہ عاشور کا دن ایک قربانی کا دن ہے، اور جس دن میرے آخری نبی کا پیارا نواسا تم سب کی محنتوں کو بچانے کے لیے کربلا میں قربان ہو جائے گا۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کا تحفظ ہے جسے حسین مولا کی قربانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے سجایا ہے کربلا کو، وہاں فرمایا وہ جگہ جو تم دیکھ رہی ہو وہاں علی اکبر کو مارا جائے گا، وہ جگہ جو تم دیکھ رہی ہو وہاں میرے قاسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ پھر فرمایا وہ جگہ جو نشیبی نظر آ رہی ہے، نشیب تھا کربلا میں جہاں امام حسین گھوڑے سے گرے تھے، گرایا گیا تھا امام کو، سینے پہ تیر مار کے گرایا گیا تھا، حسین گر نہیں رہے تھے، دشمن پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ چبو رہا تھا، بہت زخم لے چکے تھے امام، مگر ہمت، شجاعت حیدری اور بنی ہاشم کا جو جلال تھا وہ آخر تک امام نے، مگر ایک آواز حسین کے کان میں آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ نشیبی جگہ تھی جہاں گھوڑے سے گرے امام۔ فرمایا وہ جو نشیب دیکھ رہی ہو کربلا میں وہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا اور یہاں مجھے مار دیا جائے گا، پھر ہمارے جنازوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تمہیں اسیر بنا کے لے جائیں گے، مگر میری بہن زینب کچھ وقت گزرنے کے بعد یہی جگہ مجھ سے محبت کرنے والوں کا مرکز بن جائے گی، لوگ مجھے دیکھنے، مجھ سے ملنے میری قبر پہ حاضری دینے آئیں گے، میری قبر سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، میرے ذکر سے لوگوں کو، یہ میرے نانا نے سب کچھ مجھے بتایا ہے، یہ سب کچھ میرے نانا نے مجھے بتایا ہے۔ اور پھر امام حسین نے عاشور کے دن جو قربانی دی ہے اس کا عجیب رنگ ہے، عجیب رنگ ہے۔